اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے بطور نظام کے اس کو پسند کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اسلام انسانوں کے جان، ان کے مال اور عزت و آبرو اور اس سے متعلق تمام حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اسلام ایک بہتر معیشت کی نوید سناتا ہے، اسلام خوشحالی اور سلامتی کا پیغام ہے، لیکن ہمیں بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے اور 77 سال سے جو قوتیں پاکستان پر مسلط ہیں ان کو بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جس وطن عزیز کی بنیاد ہم نے لا الہ الا اللہ سے رکھی تھی، کیا ہم نے لا الہ الا اللہ سے وفا کی ہے؟ وفات دور کی بات، سوچو ذرا، کیا ان حکمرانوں نے لا الہ الا اللہ سے دغا نہیں کی ہے؟ ہم نے اپنے طرز حکمرانی سے اور اپنے فتنہ انگیز ذہنیت سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، ہم خدا کے رحمت کے مستحق نہیں ہو پا رہے، کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں جرنیلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وردی پہن کر اور سونے کے بلے لگا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو خوبصورت وطن بنا سکیں گے، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اس متکبر بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے اس مفاد پرست طبقے اور ان سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے بس میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے، اب تم راستے سے ہٹ جاؤ، ہم انشاءاللہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال اور مستحکم سرزمین بنا کر دینا چاہتے ہیں۔ اپنی ناکامی کو تسلیم کرو، اداروں کی قوت کو تم غلط استعمال کر رہے ہو اور تمہاری غلط روش اور غلط حکمرانی کے نتیجے میں آج پاکستان میں قدم قدم پر اضطراب ہے، خون بہ رہا ہے، حقوق سلب ہو رہے ہیں، قوموں کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہے جو پاکستان کے ہر صوبے کے عوام کو ان کے حقوق کا علم بلند رکھے ہوئے، ہم صوبائی حقوق کے علم بردار ہیں، اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ اگر صوبہ سندھ ہے تو سندھ کے وسائل پر صرف سندھ کے عوام اور ان کے بچوں کا حق، اور کسی کے باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سندھ کے وسائل پر جبراً قبضہ کر سکے، اور اگر سندھ کے وسائل پر قبضہ کیا جائے گا تو تحریک بھی اٹھے گی اور انشاءاللہ فضل الرحمان آگے ہوگا، سندھی عوام ساتھ ہوں گے۔ بلوچستان کے حقوق اس پر بلوچستان کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے، خیبر پختونخوا کے وسائل پر انہی کا حق ہے اور ان کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے حقوق پر پنجاب کے قوم اور پنجاب کے بچوں کا حق ہے، ہم نہ اپنا حق کسی کو دینا چاہتے ہیں اور نہ کسی کا حق چھیننا چاہتے، لیکن حقوق کی جنگ اس کی تعلیم مجھے دین اسلام عطا کرتا ہے۔ اور پھر علماء کرام بیٹھے ہیں، اس روایت کو بھی سامنے رکھیں کہ من قتل دون حقہ فہو شہید، کہ جو اپنے حق کے لیے مارا جائے گا اسے بھی شہید کہا جائے گا، اس راستے میں قربانی دی جا سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، لوگ آئین کا بھی احترام کرتے ہیں، قانون کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آئین و قانون کا احترام اور اس کی پیروی یہ تمام دنیا کی انسانی اقوام کا متفقہ موقف ہے، کوئی اس سے روگردانی نہیں کر رہا۔ لیکن اگر میرے ملک میں قانون نہیں ہے اور قانون ہے تو اس پر عمل درآمد حکمرانوں کی طرف سے نہیں، اگر میرے ملک میں آئین ہے اور اس کو ہمارے ملک کے آمر اور ناجائز حکمران کھلواڑ بناتے ہیں تو پھر قوم بھی جانتی ہے کہ اگر میرے آئین کا مذاق تم اڑاؤ گے، اگر میرے قانون کو ہاتھ میں تم لوگے تو پھر میں بھی پابند نہیں ہوں، میں بھی اپنے حقوق کی جنگ پوری قوت کے ساتھ لڑوں۔
ہم اس ملک میں غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بیٹھے. آزادی کی بات تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، لیکن جب میں آزادی کی بات کرتا ہوں تو میری 300 سالہ تاریخ، میری پشت پر 300 سالہ تاریخ، وہ میرے اس دعوے کی تصدیق بھی کرتا ہے. آزادی کا سبق سیکھنا ہے تو آؤ ہم سے سیکھو. میرے محترم دوستو، یہ اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں، یہ عوام کی منتخب اسمبلیاں نہیں ہوتی، اور ہر اسمبلی کے حوالے سے ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی اسمبلی بنانی ہے کہ جس سے ہم یہ قانون سازی کرائیں گے، یہ ترمیم کرائیں گے، یہ تبدیلیاں کرائیں گے. چنانچہ آج کی اس پارلیمنٹ سے حکمرانوں نے اور ان کی پشت پر کھڑے طاقتور قوتوں نے اس آئین کا حلیہ بگاڑنے کا سوچا. اور میرے دوستو، یہ آج سے نہیں ہے. اس آئین کا مذاق جنرل ضیاء الحق نے بھی اڑایا تھا، اور جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ بھی جمعیت کے کارکن نے کیا تھا. اس آئین کا مذاق جنرل مشرف نے بھی اڑایا تھا، اور پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے سے اس کی تلافی کی گئی. جو کچھ ہم نے حاصل کیا تھا اس ساری محنتوں پر پانی پھیرنے کے لیے ایوان میں 26ویں ترمیم لائی گئی. میں اس موضوع پر زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا، لیکن تم نے جو ارادے قائم کیے تھے، تم نے جو دھاندلی کی، تم نے جس طرح اسمبلیاں وجود پذیر بنائی، تم نے جس طرح کی اسمبلیاں منتخب کرائی، دھاندلیاں کرا کے اپنی مرضی کی اکثریتیں بنائی، تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو ظلم کیا کہ اگر ہمارے 16 سیٹیں تھی تو وہ 8 سیٹوں پہ آ گئی قومی اسمبلی. یہ آپ کا روش تھی کہ یہ جمعیت والے یہ پھر رکاوٹ بنتے ہیں، یہ ہم سے اپنی مرضی کراتے ہیں، تو 16 سے بھی کم کرو ان کو. اب ہمارے پاس 8 سیٹیں تھی، سینٹ میں 5 سیٹیں تھی. اللہ نے ایسا پھنسایا اللہ نے ایسا پھنسایا ان کو کہ پھر راستہ نکلنے کا ان کے پاس موجود نہیں تھا. میری نیندیں ضرور حرام کی انہوں نے، لیکن میں نے بھی ان کی نیندیں حرام کی. وہ بھی آرام سے سو نہیں سکے. جب پورے ایک صوبے سے قافلے آ رہے ہیں اس وقت تو آپ ان کے لیے راستے چھوڑ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم گولی نہیں چلانا چاہتے تھے. پھر جب وہ ڈی چوک پہنچ گئے پھر گولی کیوں چلائی؟ سیاسی کارکن تھے، 2-4 روز بیٹھے رہتے. ہم اس حوالے سے بھی حکمرانوں کے اس پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں. ہر پارٹی کو جلسہ کرنے، مظاہرہ کرنے کا حق حاصل ہے، مجھے بھی حاصل ہے، میرے مخالف کو بھی حاصل. لیکن جس صوبے سے آپ کو شکایت ہے کہ وہاں سے یلغار ہوتا ہے، کوئی کہے نہ کہے، میں بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کی حکومت بھی تو تم نے بنوائی تھی، وہ دھاندلی بھی تو آپ نے کرائی تھی. جب نہ اہلوں کو آپ حکمرانی دیں گے تو پھر یہی نتائج اس کے سامنے آئے. تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ زیادتی کی، تم نے جمعیت علماء کا مینڈیٹ چرایا، اور اب حالات بھی قابو نہیں کر سکتے. کوئی حکومتی رٹ نہیں ہے. مسلح گروہ علاقوں پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں، حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں. بلوچستان کی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال وہ وہاں کے حکمرانوں کے بس کی بات نہیں رہی. ہمارے امن قائم کرنے والے ادارے وہ کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟ سیاسی لوگوں کے کارکن شہید ہوتے ہیں، وہ بھی جنازے اٹھاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے کارکن شہید ہو گئے، اصول کے لیے شہید ہو گئے، نظریے کے لیے شہید ہو گئے. آپ کی بھی 2-4 شہداء آ جاتے ہیں، آپ بھی کندھوں پر اپنے شہداء اٹھائے پھرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہمارے جوان شہید ہو گئے. بتاؤ عام لوگوں میں اور آپ کے فرائض میں کچھ فرق بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو ملک کو سنبھالنا ہے. یہ ملک ہمارا ملک، یہ ہم سب کا ملک ہے. ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اور اس ملک کو مستحکم کرنے کی جدوجہد کرتے ہوئے اس کے اندر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے. تو پاکستان زندہ باد، پاکستان رہے گا انشاءاللہ. الیکشن سے پہلے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، ہم بھی موجود تھے، جناب آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے، جناب بلاول بھٹو بھی موجود تھے. تمام کے اتفاق رائے کے ساتھ، تمام جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ دینی مدارس کے حوالے سے ایک بل پر اتفاق ہوا. مدارس کے رجسٹریشن، مدارس کے بینک اکاؤنٹس، اس پر اتفاق رائے ہوا
اور وہ اسمبلی میں پہنچ گیا. اس کی اسمبلی میں ایک خواندگی بھی ہو گئی, لیکن بیچ میں کسی قوت نے اس کو روک دیا اور اس کا حلیہ بگاڑ دیا. ہم نے کہا ہم مزید قانون سازی نہیں مانیں گے, یہی روک دو. مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چلو جس حد تک بھی ہو جائے پاس ہو جائے. میں نے کہا نہیں, اس طرح ادھورا کام ہم نہیں کریں گے. مدارس کی آزادی و حریت یہ ہمارا نصب العین ہے. مدارس نے کرۂ ارض پر الحاد کا راستہ روکا ہے. مدارس نے کرۂ ارض پر ارتداد کا راستہ روکا ہے. مدارس نے کرۂ ارض اور بر صغیر میں اسلامی تہذیب اور قومی اور علاقائی تہذیب کا تحفظ کیا ہے. تم مدارس کا خاتمہ کر کے مغرب کا اسلام, امریکہ کا اسلام, یورپ کا اسلام, اور ان کو بھی لوگ ملے ہوتے ہیں ہر زمانے میں جدت پسندی کے نام پر نت نئی تشریحات کرتے رہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا حلیہ بگاڑ دیں, اور جو مغرب کو منظور اسلام ہے وہی اسلام ہم دنیا میں پیش کریں. لیکن مدارس ہیں جو اس راستے میں رکاوٹ ہیں, اور میں اعلان کرتا ہوں کہ مدارس آپ کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. ہوا یہ کہ جس بل پر اتفاق ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اس اتفاق رائے میں شریک تھی, اور ابھی جب دوبارہ 26ویں ترمیم کا معاملہ اٹھا تو ہم نے کہا کہ اس بل کو بھی پاس کرنا ہے. صبر کرو یار, کیا چیخ رہے ہو تم. ہم نے کہا کہ اس بل کو بھی پاس کرنا ہے آپ نے. اس پر اتفاق رائے ہوا. میں نے کراچی میں بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ 5 گھنٹے مذاکرات کیے اور اس بل پر ان کو راضی کیا. میں نے لاہور میں آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں, بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں, میاں نواز شریف صاحب کے گھر میں 5 گھنٹے کی بحث کی ہے ان کے ساتھ, اور وہاں پر بھی ہم نے اس بل پر اتفاق کر لیا تھا. اور اب جب پاس ہو گیا تو پاس ہونے کے بعد آپ نے اسمبلی سے کچھ اور بل بھی پاس کروائے. زرداری صاحب آپ نے ان سب پہ دستخط کر دیے, ان کا گزٹ ہو گیا. آج تک دینی مدارس کے حوالے سے بل پر کیوں دستخط نہیں ہو رہے؟ اور جس بل پر تم نے دستخط کیے ہیں اس پر اتفاق رائے نہیں ہوا, وہ 26ویں آئین کی روح کے خلاف ہے. تم نے ایک طرف اتفاق رائے کر کے کچھ چیزوں سے دستبرداری کی, اور قانون کے راستے سے آ کر پھر آپ نے قوم کے اور عام آدمی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا. یہ متنازع بل, اس پر تو آپ دستخط کر رہے ہیں, لیکن جس پر آپ نے خود اتفاق کیا تھا آج تک اس پر کیوں دستخط نہیں کیے جا رہے؟ میرے دوستو, ہم ہر مسئلے پر ہنگامہ آرائی نہیں کیا کرتے. ہمارا احتجاج اور ہمارا سوال بڑا مضبوط اور دلیل کی بنیاد پر ہے, اور اگر اس پر دستخط نہیں ہوتے تو پھر تمہارے مرد آباد کا نعرہ بھی لگے گا. میں اب بھی سوچتا ہوں کہ خدا کرے ایسی نوبت نہ آئے. پہلے سدھر جاؤ, ٹھیک ہو جاؤ, عقل کے ناخن لو, اور وطن عزیز میں اسلام کے ان قلعوں پر حملے بند کر دو, ورنہ پھر ان قلعوں سے جو جواب ملے گا تم پھر اپنے قلعوں میں نہیں ٹھہر سکو گے. واہ, ہماری سیاست میں اعتدال ہے, ہماری سیاست گفتگو پہ یقین رکھتی ہے, لیکن جب معاملات ایک جگہ پر آ کر طے ہو جاتے ہیں پھر آپ سوچیں گے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے. پھر پیچھے ہٹنے کا سبق ہمیں اپنے بزرگوں نے نہیں سکھایا ہے. میرے محترم دوستو, میں ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فروری 2024 کے الیکشن مسترد کیے تھے, آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں, اور ان اسمبلیوں کو ہم اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ کہتے ہیں. یہ عوام کے نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں, یہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں, ان کی بولیاں لگی ہیں. ہم ایسی اسمبلیوں کو کیسے مانیں؟ یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے, یہ ہمارے نظریے کے خلاف ہے. اور جب تک دوبارہ الیکشن نہیں ہوتے, ملک میں منصفانہ الیکشن نہیں ہوتے, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. جدوجہد جاری رہے گی.